آپ لوگ تھوڑا تھوڑا کر کے آگے آ جائیے۔ اگر دل میں عشق نبی ہے، اگر نبی کے غلام ہونے پر فخر ہے، اگر نبی کے غلام ہونے پر ناز ہے، تو آپ لوگ تھوڑا تھوڑا کر کے آگے آ جائیے، تھوڑا تھوڑا قریب آ جائیے بھائی، آ جائیے انشاءاللہ العزیز۔ میں بہت جلد یکے بعد دیگرے تمامی شعراء کرام سے آپ سب کی ملاقات کروا دوں گا، یکے بعد دیگرے انشاءاللہ آپ سب کے بہترین سماعتوں کے سپرد شعراء کرام کو میں کرتا رہوں گا، اور تمامی خطبہ کو آپ سب کے بہترین عدالت تک میں پہنچاتا رہوں گا۔ لیکن آپ سے التجا ہے، گزارش ہے، ریکویسٹ ہے، نویدن ہے، آپ لوگ قریب آ جائیں کہ اس زندگی کو حسن و عمل سے سجائیے، کہ اس زندگی کو حسن و عمل سے سجائیے۔ ارے ایمان کو نکھاریے، قسمت کو جگائیے، ارے ایمان کو نکھاریے، قسمت کو جگائیے۔ دل میں اگر محبت خیر الانام ہے، دل میں اگر محبت خیر الانام ہے، تو تھوڑا تھوڑا کر کے آگے آئیے، تو تھوڑا تھوڑا کر کے ماشاءاللہ کچھ لوگ آ رہے ہیں، کچھ لوگ سمجھ رہے ہیں، اردو پڑھتے بھی ہیں، اردو سمجھتے بھی ہیں، اور اردو سے پریم بھی کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ الحمدللہ اردو سے پریم کرنا بھی چاہیے۔ ہمارے بڑے اکابرین فرمایا کرتے تھے اردو میٹھی زبان ہے، اللہ اکبر۔ تو اسی لیے میں اردو بول رہا ہوں، ایسا نہیں کہ آپ لوگ اردو نہیں سمجھتے ہیں، آپ لوگ اردو سمجھتے ہیں ماشاءاللہ۔ تھوڑا تھوڑا کر کے آگے آ جائیے۔ دیکھیے کچھ بھائی میں کہہ رہا ہوں کہ آگے آئیے، اٹھ کر جا رہے ہیں، ورنہ ابصار رہی پر نہیں یہ کہے گا کہ سننے ذکر حضور بیٹھے ہیں، سننے ذکر حضور بیٹھے ہیں، میں نے مانا کہ ضرور بیٹھے ہیں، میں نے مانا کہ ضرور بیٹھے ہیں، اور جب نیند آئے گی تو سب اٹھ کے بھاگ جائیں گے، اور جب نیند آئے گی تو سب اٹھ کے بھاگ جائیں گے۔ اسی لیے دور دور بیٹھے ہیں، تو آ جائیے جہاں تک جگہ پائیے، جہاں تک جگہ پائیے، میرے یارو گھسکتے آگے چلے آئیے۔ کچھ اشعار کا مجھے حکم دیا گیا ہے، میں اپنے بھائی کو حکم تکمیل کرنا میرے لیے بہت ضروری ہے۔ میرے بھائی کا پیغام میرے سر پر لٹک رہا ہے، اسی لیے میں کچھ اشعار پیش کرنا چاہتا ہوں، اور وہ اشعار پیش کرنا چاہتا ہوں جو میرے بھائی کو بے حد پسند ہے، میں پڑھنا چاہتا ہوں، کیونکہ میرے بھائی کے حکم کو ٹالنا گویا کہ خودکشی کرنے کے برابر ہے۔ اس لیے میں اپنے بھائی کے حکم کو ٹالنا نہیں چاہتا، اور میں ٹال دوں گا خطرے میں پڑھ سکتا ہوں، اسی لیے پڑھ سکتا ہوں کیونکہ یہ معصوم ہے، بے گناہ ہے۔ تو حضرات تو وہ شعر میں سنا رہا ہوں جس شعر کا مجھے حکم دیا گیا ہے میرے بھائی کی جانب سے، میرے بھائی کی طرف سے۔ تو آپ سب کے میں صرف سپورٹ چاہتا ہوں، آپ سب کے سمرتھن چاہتا ہوں، آپ سب کی شرکت چاہتا ہوں، اور بھرپور تائید چاہتا ہوں، توجہ چاہتا ہوں۔ میں پڑھتا ہوں اپنے بھائی کے حکم کے مطابق۔ اردو ادب کے ٹائیگر میرے دوستو راز تمہاری نے کہا تھا، اگر خلاف ہے ہونے دو، ارے جان تھوڑی ہے، اگر خلاف ہے ہونے دو، ارے جان تھوڑی ہے، ارے یہ سب دھواں ہے کوئی آسمان تھوڑی ہے، ارے یہ سب دھواں ہے کوئی آسمان تھوڑی ہے، ارے جو آج صاحب مسند ہیں کل نہیں ہوں گے، ارے جو آج صاحب مسند ہیں کل نہیں ہوں گے، ارے کرائے دار ہیں ذاتی مکان تھوڑی ہے، ارے کرائے دار ہیں ذاتی مکان تھوڑی ہے، ہمارے منہ سے جو نکلے وہی صداقت ہے، ہمارے منہ سے جو نکلے وہی صداقت ہے، ہمارے منہ میں تمہاری زبان تھوڑی ہے، ارے ہمارے منہ میں تمہاری زبان تھوڑی ہے۔ سبھی کا خون ہے شامل یہاں کے مٹی میں، ارے سبھی کا خون ہے شامل یہاں کے مٹی
باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے، ارے کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے۔ میرے دوستو اس شعر کو دیکھتے ہوئے جب یہ بات دلی کے سرزمین تک پہنچتی ہے، یعنی پورے ہندوستان کے جو راجدھانی ہے اور ایک صنعتی سرزمین ہے جہاں پر بڑے بڑے لوگ رہا کرتے ہیں، بڑے بڑے رئیس لوگ، ایڈوکیٹ لوگ، پڑھے لکھے لوگ رہا کرتے ہیں۔ میرے دوست وہاں کے ایک شاعر جن کا نام منصور عثمانی ہے، وہ کہتے ہیں ہمارے جیسے کسی کی اڑان تھوڑی ہے، ارے ہمارے جیسے کسی کی اڑان تھوڑی ہے، ارے جہاں پہ ہم ہیں وہاں آسمان تھوڑی ہے، ارے جہاں پہ ہم ہیں وہاں پہ کیا آسمان تھوڑی ہے۔ میرے دوستو ایک اللہ کے ولی ہے جن کو عثمان ہارونی کہا جاتا ہے، ان کے نور نظر ہے خواجہ غریب نواز، ان کے نور نظر ہے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، ان کے نور نظر ہے بابا فرید الدین گنجے شکر، ان کے نور نظر ہے حضور صابر پاک، ان کے نور نظر ہے شیخ عبدالقدوس گنگوہی شریف، ان کے سلسلے کا ایک بزرگ، ان کے ایک مرید جن کو دنیا سید حضور ہاشم قدوسی مراد آبادی کہتے ہیں، وہ راحت اندوری ہیں جو کہتے ہیں اگر خلاف ہونے تو جان تھوڑی ہے، ارے یہ سب دعائیں کچھ آسمان تھوڑی ہے، ارے سبھی کا خون ہے شامل یہاں کے مٹی میں، کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے۔ تو میرے دوستو جب یہ بات تک پہنچتی ہے تو دلی کے شاعر بڑے اچھے انداز میں کہتے ہیں ہمارے جیسے کسی کی اڑان تھوڑی ہے، ہمارے جیسے کسی کی اڑان تھوڑی ہے، ارے جہاں پہ ہم ہیں وہاں آسمان تھوڑی ہے۔ میرے دوستو راحت اندوری نے جو کہا وہ کہا، منصور عثمان نے جو کہا وہ کہا، لیکن میرے دوستو جو ہاشم قدوسی مراد آبادی نے کہا وہ کسی نے نہیں کہا۔ وہ کہتے ہیں اس شعر پر محفل کے اندر ہنگامہ برپا ہو جانی چاہیے اور ایک نعرہ لگنا چاہیے۔ اگر اس شعر پر نعرہ نہیں لگتا تو میں سمجھ جاؤں گا کہ آپ لوگ نبی سے سچا عشق نہیں کرتے ہیں، صرف نبی کا سچا عشق کا دعویٰ کرتے ہیں بلکہ دل سے نبی سے پیار نہیں کرتے ہیں۔ ہاشم قدوسی مراد آبادی کہتے ہیں رسول پاک کے جیسے کسی کی شان تھوڑی ہے، ارے رسول پاک کے جیسے کسی کی شان تھوڑی ہے، یا نعت نبی کہنا کوئی آسان تھوڑی ہے، یا نعت نبی کہنا کوئی آسان تھوڑی ہے، ارے ہم نبی کے نام لیوا ہیں نبی پر جان دے دیں گے، ارے ہم نبی کے نام لیوا ہیں نبی پر جان دے دیں گے، ارے نبی کی جان سے بڑھ کر ہماری جان تھوڑی ہے، ارے نبی کی جان سے بڑھ کر ہماری جان تھوڑی ہے۔ ماشاءاللہ جس طریقے سے میں چاہ رہا تھا اسی طریقے سے آپ لوگوں نے سماعت کیا، سنا اور ماشاءاللہ داد سے بھی اور خاص سے بھی نواز رہے۔ بہت بہت شکریہ عنایت، آپ سب کا بہت بہت دھنیہ واد، تھینک یو سو مچ ادا کرتا ہوں۔ میرے دوستوں جب یہ بات بلاد مہاراشٹر کے سرزمین تک پہنچتی ہے تو وہاں کے ایک شاعر بہت ہی مضبوط شاعر، بہت ہی مستحکم شاعر جنہیں دنیا فرحان دل مالیگاؤں کہتی ہے۔ میرے دوستو فرحان دل مالیگاؤں کہتے ہیں کہ زمانے میں جسے کاغذ قلم دونوں میسر ہو، زمانے میں جسے کاغذ قلم دونوں میسر ہو، وہ کاغذ اور قلم سے کام لے لے ایسا تھوڑی ہے، ارے وہ کاغذ اور قلم سے کام لے لے ایسا تھوڑی ہے، ارے خدا توفیق دیتا ہے تو لب حرکت میں آتے ہیں، ارے خدا توفیق دیتا ہے تو لب حرکت میں آتے ہیں، ارے کوئی بھی مصطفیٰ کا نام لے لے ایسا تھوڑی ہے، ارے کوئی بھی مصطفیٰ کا نام لے لے ایسا تھوڑی ہے۔ میرے دوستو جب یہ بات خیر آباد کے دھرتی تک، خیر آباد کے سرزمین تک پہنچتی ہے تو میرے دوستو وہاں کے ایک شاعر علیم انصاری خیر آباد میں بڑے اچھے انداز میں کہتے ہیں، وہ کتنا پیارا انداز میں جواب دیتے ہیں، کتنا پیارا انداز میں کہتے ہیں کہ عرش کے تختی پہ سبھی کا نام تھوڑی ہے، کہ عرش کے تختی پہ سبھی کا نام تھوڑی ہے، ارے میرے نبی کا کوئی ہم مقام تھوڑی ہے، ارے میرے نبی کا کوئی ہم مقام تھوڑی ہے، ارے صحابہ جتنے ہیں سب سادگی کے قائل ہیں، ارے
صحابہ جتنے ہیں سب سادگی کے قائل ہیں، ابو لہب کے طرح تام جھام تھوڑی ہے، ارے ابو لہب کے طرح تام جھام تھوڑی ہے۔ میرے دوستو جب یہ بات دیوبند کے سرزمین تک پہنچتی ہے تو دیوبند کے ایک شاعر میرے دوستو بہت ہی دگج شاعر، استاد الشعراء، استاد الاساتذہ، محبوب العلماء، یعنی میرے دوستو جو سنت رسول کے بہت پابند بھی ہیں، چہرے میں داڑھی نہیں ہے میرے دوستو لیکن سنت رسول کے بہت پابند ہیں اور بزرگ شاعر ہیں اور بہت ہی مستحکم شاعر ہیں، جو بڑے بڑے پروگرام کے آن بان شان ہیں۔ میرے دوستو جنہیں دنیا نواز دیوبندی کہتی ہے، میرے دوستو نواز دیوبندی کہتے ہیں ام المدارس مدرسہ دارالعلوم دیوبند جیسے کسی کی تھوڑی ہے۔ اب دیکھنا یہ چاہتا ہوں کتنے حضرات ہیں جو ام المدارس ازہر ہند دارالعلوم دیوبند سے محبت کرتے ہیں۔ میرے دوستو ایک ایسا وہ ادارہ ہے جہاں پر علم و عرفاں کی بارش ہوتی ہے، جہاں پر صرف ہندوستان کے طلبہ عزیز نہیں بلکہ پوری دنیا کے طلبہ عزیز وہاں پر پڑھنے آتے ہیں اور اپنے تشنگی کو، علمی تشنگی کو لوگ بجھاتے ہیں۔ الحمدللہ ہر ملک سے علوم نبویہ وہاں پر تشریف لاتے ہیں اور تعلیم میسر کرتے ہیں، تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ یہ بہت بڑی بات ہے میرے دوستوں۔ اسی کے حوالے سے وہ مستحکم شاعر کہتے ہیں نواز دیوبندی کہ ام المدارس مدرسہ دارالعلوم دیوبند جیسے کسی کی شان تھوڑی ہے، ام المدارس مدرسہ دارالعلوم دیوبند جیسے کسی کی شان تھوڑی ہے۔ میاں فتوائے قاسمیہ لکھنا کوئی آسان تھوڑی ہے، میاں فتوائے قاسمیہ لکھنا کوئی آسان تھوڑی ہے۔ ارے اشرف علی تھانوی نبی کے سچے غلام تھے، ارے اشرف علی تھانوی نبی کے سچے غلام تھے، ارے حکیم کا لقب پانا کوئی آسان تھوڑی ہے، ارے حکیم حکیمت کا لقب پانا کوئی آسان تھوڑی ہے۔ میرے دوستو یہ تھوڑی کا سلسلہ تھوڑا سا اور آگے بڑھتا ہے۔ یہ ضمیر جب میرے دوستو بہار کے دھرتی تک یعنی بہادروں کی سرزمین تک پہنچتی ہے، ادبی سرزمین تک پہنچتی ہے، جہاں میرے دوستو بڑے بڑے شعراء کرام رہتے ہیں اور اس سرزمین میں بڑے بڑے ہیرے، بڑے بڑے جواہرات جنم لیا سرزمین میں، اور میرے دوستو وہاں پر پہنچتی ہے تو وہاں کے بہار کے ایک شاعر جن کا نام اس میں گرامی ماہر بھارتی ہے، وہ بڑے اچھے انداز میں کہتے ہیں ایک دم بلندی پہ چڑھ جانا یہ آسان تھوڑی ہے، ارے ایک دم بلندی پہ چڑھ جانا یہ کوئی آسان تھوڑی ہے، ارے منہ میں چبا کر تھوک دو یہ پان تھوڑی ہے، ارے منہ میں چبا کر تھوک دو یہ پان تھوڑی ہے، ارے سب خواہش کرتے ہیں ان کے جیسے بننے کے لیے، ارے سب خواہش کرتے ہیں ان کے جیسے بننے کے لیے، پر ان کے جیسا بننا کوئی آسان تھوڑی ہے، پر ان کے جیسا بننا آسان تھوڑی ہے۔ میرے دوستو جب یہ بات بہار کے ایک شاعر تک پہنچتی ہے تو وہ بھی بڑے اچھے انداز میں کہتے ہیں کہ نبی کی ذکر کی دولت ہمیں خدا نے بخشی ہے، یوں ہی ہماری زبان میں مٹھاس توڑی، نبی کے ذکر کی دولت ہمیں خدا نے بخشی ہے، یوں ہی ہماری زبان میں مٹھاس تھوڑی ہے، ارے ہمارے پاس دیار خواجہ ہے، صابر کلیئر ہے، شہر نانوتا ہے، ارے ہمارے پاس دیار خواجہ ہے، صابر کلیئر ہے، شہر نانوتا ہے، بغیر اس کے بھارت مہان تھوڑی ہے، بغیر یہ بھارت مہان تھوڑی ہے۔ میرے دوستو جب یہ بات میرے دوست شاعر، میرے محبوب شاعر، میرے پسندیدہ شاعر اور میرے لنگوٹی یعنی اکبر حسینی تک پہنچتی ہے تو وہ بھی بڑے اچھے انداز میں کہنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ میرے چھوٹے بھائی ہیں اور بڑے بھائی میرے دوستوں وہ کہتے ہیں کہ واٹس ایپ فیس بک میں جو دیکھا گیا وہ چاند تھوڑی ہے، واٹس ایپ فیس بک میں جو دیکھا گیا وہ چاند تھوڑی ہے،